بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم معرکہ نہاوند میں عظیم الشان فتح کس طرح سے مسلمانوں نے حاصل کی اس کے بارے میں آپ کو مکمل تفصیل سے بتائیں گے۔ کس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک سپہ سالار کی شہادت کے بعد دوسرے سپہ سالار کو مقرر کیا۔ جنگ سے پہلے کے حالات اور پھر مکمل جنگی حال بھی آپ کو بتائیں گے۔ پھر مسلمانوں نے کس طرح سے ہمدان، رے، جورجان، آذربائیجان، الباب میں کیسے فتح حاصل کی، یہ تمام فتح کے واقعات بھی آپ کو تفصیل سے سنائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمانوں کی ان فتوحات کا ذکر آج کی ویڈیو میں تفصیل سے کیا جائے گا۔ آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، اس کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو آئیے ناظرین کرام، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا، اور سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں معرکہ نہاوند کا۔ دوستو، مسلمان افواج فارس کے خلاف مختلف معرکوں میں مسلسل بہت سی فتح مندیوں سے ہمکنار ہو چکی تھیں۔ جنگ قادسیہ کے فیصلہ کن معرکے سے لے کر معرکہ نہاوند تک 4 سال بیت چکے تھے۔ کوئی سرسے میں پے در پے فتوحات حاصل کرتے رہے اور اسلامی لشکر مسلسل پیش قدمی کرتا رہا تاکہ ایک سسکتی ہوئی بادشاہت کے باقی ماندہ شکست خوردہ افراد کا صفایا بھی کر دیا جائے۔ اسی دوران میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی لشکروں کو زاغروس کے پہاڑوں سے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اب وہ مسلسل جہاد میں مصروف اسلامی لشکروں کو آرام کا موقع فراہم کرنا چاہتے تھے اور مفتوحہ علاقوں کی تنظیم نو کی طرف توجہ فرمانے کے خواہش مند تھے۔ معرکہ قادسیہ کے بعد مسلمانوں کی طرف سے مسلسل شکستیں کھانے کے بعد اہل فارس ایک دفعہ پھر غصے اور غیرت کے مقام پر آ کھڑے ہوئے، لیکن ان کے پاس مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نفری بہت کم تھی۔ ان کے امراء اور قائدین نے یزدگرد کو لکھا کہ وہ نئے سرے سے جنگی تیاری کرے۔ یزدگرد نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور اپنی سرزمین پر موجود قلعوں اور پناہ گاہوں کا جائزہ لینے لگا تاکہ مسلمانوں کے خلاف مضبوط اور مربوط طریقے سے جنگ کی جا سکے۔ اس نے سجستان اور خراسان کے علاقوں میں پیغام ارسال کیے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی بھرپور تیاری کریں اور نہاوند پہنچیں۔ اس کی نظر میں نہاوند مسلمانوں سے ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے سازگار میدان ثابت ہو سکتا تھا۔ نہاوند ہر طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا اور وہاں پر پہنچنے کے لیے دشوار گزار راستوں سے گزرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ اہل فارس نہاوند میں یزدگرد کے گرد جمع ہو گئے۔ ان کی تعداد تقریباً 1.5 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ سپاہ فارس کے 30,000 فوجی الباب سے حلوان تک، 60,000 فوجی خراسان سے حلوان تک اور 60,000 فوجی سرستان سے حلوان تک پھیلے ہوئے تھے۔ یزدگرد نے سپاہ فارس کا سپاہ سالار فیرزاند کو مقرر کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ میں لشکر فارس کے نہاوند میں جمع ہونے کی خبریں سنی تو انہوں نے فوراً سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع دی اور مختلف زاویوں سے اس کی بھرپور وضاحت کرتے ہوئے اگلا حکم طلب کیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل رائے کو جمع فرمایا اور مشورہ طلب کیا۔ بالآخر طے پایا کہ اہل فارس کی اس آخری پناہ گاہ کے خاتمے کے لیے اسلامی لشکر روانہ کیا جائے۔ ان دنوں نعمان بن مکرن رضی اللہ تعالی عنہ کسکر کے گورنر تھے۔ انہوں نے امیر المومنین کو خط لکھا تھا کہ میری اور کسکر کی مثال ایک ایسے نوجوان کی سی ہے جس کے پہلو میں ایک فاحشہ عورت خوب بن سنور کر اور خوشبو لگا کر کھڑی ہوئی ہو۔ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ مجھے کسکر کی ولایت سے سبکدوش کر دیجئے اور کسی محاذ پر بھیج دیجئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اصحاب مجلس سے اس سلسلے میں مشورہ کیا، پھر طے پایا کہ نعمان بن مکرن رضی اللہ تعالی عنہ کو نہاوند میں اسلامی لشکر کی کمان سونپ دی جائے۔ خلیفۃ المسلمین نے اسلامی لشکر کی تیاری اس طرح فرمائی۔ والی کسکر نعمان بن مکرن رضی اللہ تعالی عنہ کو سپاہ سالار بنایا گیا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کوفی لشکر کے قائد مقرر کر دیے گئے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ والی بصرہ کو بصری لشکر کا امیر مقام مقرر کیا گیا اور عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو مہاجرین و انصار کے لشکر کی کمان سونپی گئی۔
سلمہ بن القین، حرملہ بن مریت، زر بن عبداللہ ابن قلیب، اسود بن ربیہ اور اسی طرح اہواز اور دیگر علاقہ جات فارس کے اعمال کو ریزرو فوج تیار رکھنے کے ساتھ ساتھ ان علاقوں میں دشمن کو مسلسل مصروف رکھنے اور یکجا ہونے سے روکنے کا کام سونپا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حکام اور فوجی افسروں کو نہایت اہم ہدایات ارسال فرمائیں۔ اس طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 30,000 مجاہدین کا لشکر تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اسلامی لشکر نے نعمان بن مکرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر کمان نہاوند کی طرف پیش قدمی کی۔ انہوں نے وہاں اہل فارس کو نہایت مضبوطی سے قلعہ بند پایا۔ نہاوند کے گرد خندقیں کھودی ہوئی تھیں اور خندق کے سامنے لوہے کے چوکور گھوگھرو پھیلا دیے گئے تھے۔ ان کا ایک کنارہ زمین میں پیوست تھا اور باقی 3 یا کم از کم 2 کنارے اوپر کی طرف نکلے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے حریف کی پیش قدمی روکنے اور ان کے گھوڑوں کے سموں میں سوراخ کرنے کا یہ طریقہ کار اختیار کیا تاکہ وہ آگے نہ بڑھ سکیں، جبکہ اہل فارس کا لشکر نہاوند کی شہر پناہ پر مکمل تیاریوں کے ساتھ دندناتا رہا تھا۔ قادسیہ میں شرکت نہ کرنے والا ہر سپاہی وہاں پہنچ گیا تھا۔ فیرزان نے مسلمانوں کی ممکنہ پیش قدمی روکنے کے لیے اپنے تیر انداز مقرر کر دیے تھے کہ جو ہی کوئی آگے بڑھے اسے تیروں کی بوچھاڑ سے پیچھے بھگا دیا جائے۔ اسلامی لشکر آگے بڑھا تو لوہے کے گوکھروؤں اور خندق کی وجہ سے اس کی پیش قدمی رک جائے۔ ادھر فیرزان کے تیر اندازوں نے شہر پناہ کی گئی دیواروں سے تیر برسا کر مسلمانوں کو پیچھے دھکیلا۔ 2 دن تک یہی معاملہ ہوتا رہا۔ حضرت نعمان بن مکرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کا مکمل جائزہ لینے کے لیے اسلامی لشکر کے چیدہ افراد کو جمع کیا اور اپنی پیش قدمی کے لیے ایک خصوصی منصوبہ بندی پر متفق ہو گئے۔ انہوں نے طلیحہ بن خویلد اسدی کی زیر کمان ایک دستی کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ آگے بڑھیں گے اور سپاہ فارس سے نبرد آزما ہوں گے اور انہیں شہر پناہ سے باہر نکالیں گے۔ جو ہی وہ باہر آئیں مسلمانوں کے شاہ سوار الٹے قدموں پیچھے ہٹ جائیں گے۔ دشمن سمجھے گا کہ ہمارے حریف فرار ہونا چاہتے ہیں۔ دشمن کو اپنے پیچھے لیے یہ دستہ شہر پناہ سے دور ہٹ جائے گا۔ دشمن مسلمانوں کی اس جماعت کو قابو کرنے کے لیے آگے بڑھے گا جو ظاہری شکست کا ڈرامہ کر رہی ہوگی۔ جیسے ہی وہ اپنی پناہ گاہوں سے دور آ جائیں گے تو مجاہدین مخصوص کمین گاہوں سے نکل کر حملہ کر دیں گے اور دشمن کے ان فوجیوں کو گھیرے میں لے لیں گے جو خوشی خوشی اسلامی دستوں کا تعاقب کر رہے ہوں گے۔ اس وقت وہ اپنی خندقوں اور شہر پناہ سے دور ہوں گے، اس لیے انہیں شکست دینا آسان ہو جائے گا۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منصوبہ بندی کے مطابق آگے بڑھے۔ انہوں نے اپنے لشکر کو مختلف ٹولیوں اور دستوں میں بانٹ دیا۔ پہلے دستے کی کمان قعقاع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں تھی۔ اس دستے نے دشمن کو دھوکہ دے کر شہر پناہ سے باہر نکالنا تھا اور پروگرام کے مطابق دشمن کی شہر پناہ پر حملہ کرنا تھا۔ دوسرا دستہ خود نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر کمان تھا۔ یہ پیادہ تھا۔ ان کا ہدف مخصوص کمین گاہوں میں چھپ کر دشمن کے وہاں پہنچنے کا انتظار کرنا تھا۔ تیسرا دستہ شاہ سواروں کا تھا۔ یہی لشکر کی اصل طاقت تھا۔ اس کی ذمہ داری مخصوص جگہوں سے دشمن پر حملہ کرنا اور دونوں جانب سے دشمن پر یلغار کرنا تھا۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی افواج کو حکم دیا کہ وہ اپنی جگہ سے اس وقت تک نہ ہلیں جب تک انہیں حکم نہ دیا جائے۔ حکم کے مطابق مسلمان مخصوص جگہوں پر موجود حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشارے کے منتظر تھے۔ حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ انہوں نے پروگرام کے مطابق دشمن پر حملہ کیا، پھر منصوبے کے تحت انتہائی کامیابی کے ساتھ پیچھے ہٹ گئے۔ دشمن کو مسلمانوں کے گھیرے میں آ جانے کا احساس اچانک اس وقت ہوا جب ان کی آخری صف بھی مسلمانوں کے درمیان گھر چکی تھی اور مسلمانوں کی تلواریں مشرکین کا صفایا کرنے لگی تھیں۔ مشرکین نے فرار ہونے اور واپس اپنے قلعے اور خندق کا تحفظ حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ وہ اپنی ہی کھودی ہوئی خندق میں گرنے لگے اور اپنے ہی نوکیلے گوکھروؤں کا شکار ہونے لگے۔ مسلمان مسلسل ان کا تعاقب کرتے رہے اور ان کی پشتوں اور گردنوں پر تلوار کے وار کرتے رہے۔ سپاہ فارس کے ہزاروں فوجی خندق میں جا گرے۔
قعقاع رضی اللہ تعالی عنہ نے فیروزان کو شکست فاش دی۔ فیروزان مارا گیا، مسلمان شہر میں داخل ہو گئے۔ نہاوند کی فتح کے بعد ہمدان اور دیگر کئی علاقوں کو کسی قابل ذکر مزاحمت کے بغیر ہی فتح کر لیا گیا۔ نہاوند کے بعد اہل فارس بھی کسی میدان میں نہ جم سکے، یوں مسلمان سلطنت فارس کے مالک بن گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مارکے کو فتح الفتوح یعنی سب سے عظیم الشان فتح کہا جاتا ہے۔ مارکہ نہاوند کے سلسلے میں مختلف زاویوں سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت خوب نمایاں ہو کر سامنے آئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک طرف کوفہ، بصرہ اور جزیرہ عرب میں اسلامی لشکروں کو جمع کرنے کا حکم دیا، اور دوسری طرف انہوں نے اہواز اور باقی فارسی علاقوں میں یہ حکم ارسال فرمایا کہ دشمن کو کہیں جمع نہ ہونے دو۔ انہوں نے سلمہ بن قین، حرملہ بن مریتا، زر بن کلیب، اسود بن ربیہ اور دیگر کئی اعمال کو فارس اور اہواز کے مابین علاقوں کی کڑی نگرانی کا کام سونپا، اور حکم دیا کہ نہاوند میں جمع شدہ لشکر فارس کو کہیں سے کوئی کمک نہیں پہنچنی چاہیے۔ ان جرنیلوں نے اصفہان اور فارس کی سرحدوں پر پہرے بٹھائے اور نہاوند کی طرف بڑھنے والی ہر کمک کا راستہ بند کر دیا۔ ناظرین کرام، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مارکہ نہاوند میں نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی صورت میں ان کے بعد مختلف سپہ سالاروں کا تقرر اسی طرح کیا، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 ہجری 629 عیسوی میں مارکہ موطا میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی صورت میں ان کے بعد جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تقرر فرمایا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، پھر نعیم بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ کو بالترتیب سپہ سالار مقرر فرمایا۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ نے مارکہ نہاوند میں نہایت دانشمندی سے قیادت کی ذمہ داری نبھائی۔ ان کی عسکری منصوبہ بندی کے نمایاں پہلو یہ تھے: سب سے پہلے جنگ سے پہلے کے حالات کا جائزہ لیا گیا۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نہاوند کی طرف روانگی سے پہلے، جب وہ نہاوند سے 24 سے کچھ زیادہ فرسخ کے فاصلے پر تھے، تو طلیحہ بن خیلد اسدی، عمر بن ابو سلمہ عنزی اور عمر بن مادی کرب زبیدی کو حالات کا جائزہ لینے روانہ فرمایا تاکہ وہ نہاوند کی طرف جانے والے راستوں سے بخوبی واقفیت حاصل کر لیں اور جائزہ لیں کہ نہاوند سے پہلے راستے میں کہیں دشمن تو موجود نہیں۔ یہ تینوں افراد ایک دن رات کی مسافت طے کرنے کے بعد واپس آ گئے اور رپورٹ دی کہ نہاوند تک راستے بالکل صاف ہیں۔ یہ مختصر سا دستہ آج کل کے اس فوجی ہراول دستے سے مشابہت رکھتا ہے جو کسی بھی فوجی پیش قدمی سے پہلے راستوں کا تعین اور نشاندہی کرتا ہے۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مکمل معلومات حاصل کرنے کے باوجود بڑی احتیاط سے سفر جاری رکھا اور بھرپور تیاریوں کے ساتھ آگے بڑھے۔ ناظرین کرام، مارکہ نہاوند میں دشمن کو دھوکہ دینے کا عمل ایک ایسی چال تھی کہ نئی اور پرانی عسکری تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ اس قدر سمجھداری اور عمدگی سے فوجی پیش قدمی کر کے دشمن کو گھیر لیا جائے۔ جب مسلمان نہاوند کی اس محفوظ ترین شہر پناہ کو عبور کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، جسے خندق، نوکیلے گوکھروؤں، لوہے یا لکڑی کے کانٹے دار رکاوٹیں اور ماہر تیر اندازوں کی وجہ سے مکمل تحفظ حاصل تھا، تو نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ اس طرح تو یہ محاصرہ بے سود ثابت ہوگا اور بڑی طوالت اختیار کر جائے گا، کیونکہ نہاوند شہر میں دشمن کے پاس لمبے عرصے کے لیے خوراک کے بھاری ذخائر موجود تھے اور وہ مسلمانوں کا لمبی مدت تک آسانی سے مقابلہ کر سکتے تھے۔ لہٰذا مسلمانوں نے دشمن سے چال چلنے اور اسے اپنی کمین گاہوں سے نکالنے کا منصوبہ بنا لیا تاکہ دشمن کو اس کی پناہ گاہوں سے باہر نکال کر فیصلہ کن جنگ کی جا سکے۔ انہوں نے جنگ کے لیے ایک خاص میدان کا تعین بھی کیا اور دشمن کو ٹھیک مطلوبہ جگہ پر جنگ کرنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے دشمن کو اپنے تعاقب کا موقع مہیا کر دیا، اسے مطلوبہ جگہ پر لے آئے، پھر سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق ہر طرف سے کمین گاہوں سے نکل کر ان پر حملہ کر دیا۔ دشمن اس اچانک حملے سے حواس باختہ ہو گیا
اور شکست کھا کر بھاگ گیا۔ اس موقع پر اپنے حریف کو اس کے محفوظ مرکز سے نکالنے اور پھر اس پر غلبہ پانے کے لیے اس جنگی چال سے بہتر اور کوئی چال نہیں ہو سکتی تھی۔ دوستو، تاریخی کتابیں شاہد ہیں کہ نعمان بن مکرن رضی اللہ تعالی عنہ نے انتہائی بصیرت اور تجربے کاری سے جنگ کے لیے اسی طرح وقت کا انتظار کیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار فرماتے تھے۔ انہوں نے زوال کا وقت اختیار کیا جو سائے ڈھلنے اور ہواؤں کے چلنے کا وقت ہوتا تھا۔ حضرت نعمان بن مکرن رضی اللہ تعالی عنہ کو اس فیصلہ کن مارکے میں شرف شہادت نصیب ہوا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی شہادت کی اطلاع ملی تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اس قدر روئی کہ ہچکی بند گئی۔ انہوں نے انتہائی غمزدہ لہجے میں دوسرے شہداء کے بارے میں سوال کیا تو انہیں بہت سے شہداء کے نام بتائے گئے۔ انہیں وہ جانتے بھی نہ تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ مسلمانوں کا مادی لحاظ سے کمزور طبقہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں